تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان فردوس الاخبار میں حدیث نمبر 2484 2484 ہے، فرمائے کہ فرض حج کرو، اس کا ثواب، اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کال شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی جناب۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور ایک بندہ قربانی کے لیے جانور خرید کے لاتا ہے، بڑا جانور، اور وہ جب لاتا ہے اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، خرچہ آتا ہے، کرایہ بھی اس کا آتا ہے، اس کو چارہ بھی ڈالتا ہے، تو کیا پھر جن کے ساتھ وہ حصے ملا رہا ہے ان سے پیسے وہ زیادہ لے سکتا ہے؟ اگر جہاں سے خریدا تھا وہاں اس کو فی کا 15,000 میں پڑ رہا ہے حصہ، اور گھر اگر وہ 16 یا 17,000 میں اس کا حصہ ڈال سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں حضور؟ جی مفتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قربانی میں جو جانور، بڑا جانور قربان کیا جاتا ہے اور کئی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں حصہ دار کے طور پر، تو ان تمام کی اس جانور میں شرکت ملک ہوتی ہے، یعنی یہ ایک مالکانہ حقوق رکھتے ہیں پارٹنرشپ کے طور پر اس جانور میں۔ یہ وہ پارٹنرشپ نہیں ہے جو کاروبار کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ بھئی ایک چیز ہے وہ کئی لوگوں کی ہے، جیسے ایک مکان ہے کئی لوگوں کے ہیں، یہ ایک جانور ہے جو 7 لوگوں کا ہے، 2 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے، 4 کا بھی ہو سکتا ہے، 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کا حصہ جو ہے ایک سے کم ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک نے کہا کہ جی میں تو لوں گا 6.5 حصے، تم آدھا حصہ لے لو، ٹھیک ہے، تو اس کا آدھا ایک سے کم ہوگی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ تو یوں جب مختلف افراد جس شیئر سے بھی شامل ہوں گے، جس کی تفصیل ہم نے بیان کی، تو وہ اسی شیئر کے مطابق ان کو حقوق حاصل ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی نے پیسے ملائے 4 حصوں کے، ایک نے ملائے 3 حصوں کے، تو اب ان کے جو حقوق ہیں 4 اور 3 کے ہیں، اسی مناسبت سے ان کو گوشت ملے گا، اور جس مناسبت سے یہ شامل ہوئے ہیں اسی مناسبت سے جو ایکسپنس ہیں وہ ان کو برداشت کرنے پڑیں گے، کرایہ ہے، گھاس ہے، اور اخراجات بھی ہو جاتے ہیں، کسائی کے جو ہے نا وہ قصاب جو ہے اس کے اخراجات بھی ہیں۔ تو یہ جو اخراجات اور ایکسپنس آئیں گے ہر ایک کو اس کے شیئر کے مطابق مطلب کہ تحمل کرنا پڑے گا۔ تو اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بولے جی میں تو تھوڑا سا نفع بھی لوں گا، کہ بھئی نفع کی صورت تو عام طور پر ہوتی بھی نہیں ہے، مل بانٹ کر آپس میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے لے آؤ، تو وہ سب کی طرف سے لے آتا ہے، تو نفع کی یہاں صورت نہیں ہوتی ہے، جو اخراجات ہوئے ہیں صرف وہ اخراجات طلب کیے جائیں۔ مفتی آپ نے فرمایا بھی کہ ایک سے کم حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا جانور لوگ خرید کے لائیں، 2 افراد خرید کے لائیں، اور کیونکہ 7 حصے ہیں جانور میں تو انہوں نے نصف لے لیا، آدھا لے لیا، تو 3.5 حصے گویا کے شمار کرنے میں آئیں گے، تو یہ صحیح ہوگا؟ دیکھیے یوں 3.5 ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ایک حصے سے کم کسی ایک کا حصہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔
جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ ایک شہد کی مکھی کا چھتا ہمارے گھر پہ نظر آیا ہے. اس حوالے سے سوال یہ کہ اگر اس میں سے شہد نکلتا ہے تو کیا وہ ہمیں استعمال کرنا جائز ہے اور کیا اسے ہم بیچ بھی سکتے ہیں؟ اور اس حوالے سے اس پر عشر اور زکوٰۃ کے حوالے سے اگر کوئی احکام نافذ ہوتے ہیں تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیے، شہد کی جو مکھی ہے جس کی پراپرٹی میں جا کے چھتا لگائے تو اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چھتے کا وہ مالک بن جاتا ہے. مطلب قبضہ کر لے گا تو اس کا مالک بن جائے گا. اور ویسے بھی اس کی جو خاص جگہ ہے، خاص جگہ میں تو کوئی اور مالک بھی نہیں بن سکتا، یہی مالک ہے. تو یوں مالکانہ حقوق تو آپ کو حاصل ہوں گے. جب مالکانہ حقوق آپ کو حاصل ہیں تو آپ جو ہیں وہ بیچ بھی سکتے ہیں. رہی بات عشر کی، جی تو ایک تو ہوتا ہے عشر جنگلات میں جو اپنا چھتے وغیرہ لگتے ہیں. گھر میں چھتے کا کیا حکم ہوگا؟ فی الحال تو مجھے مستحضر نہیں ہے یہ مسئلہ. وہ اتنی کم مقدار پہ تو عشر ہوگا کہ نہیں؟ ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مستحضر نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک، اگلی کال دیجیے. تو یہ عرض کرنا تھا کہ مجھے سکون نہیں ہے. میں چاولوں کا کاروبار کرتا ہوں تو ہر سال 10 بندے آج پہ بھی بیچتا ہوں. بہت وہ کر رہا ہوں، سکون مجھے نہیں ہے. پیسہ میرے پاس بہت ہے، اللہ کا دیا اور سب کچھ ہے، تو لیکن یہ سکون نہیں ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. آپ دوسروں کو حج پہ بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی چلے جایا کریں. اور بعض اوقات زندگی کے جو لیل و نہار، شب و روز ہوتے ہیں تو انسان اس سے اکتا جاتا ہے، تو اسے ایک روحانی سکون چاہیے ہوتا ہے. تو جو روحانی سکون کعبۃ اللہ کے طواف میں ہے، حج بیت اللہ میں ہے، مدینہ پاک کی حاضری میں ہے، تو یہ روحانی سکون بھی ایک بہت بڑی دولت ہے. تو خود بھی مطلب ٹھیک ہے آپ کے پاس مال و دولت اسباب ہیں، آپ مختلف اعتبار سے غریبوں کی مدد کرتے ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر اہم ہے. تو خود بھی اگر آپ نفلی حج کے لیے چلے جائیں گے تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. جبکہ آپ نے کہا کہ آپ تو دوسرے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، خود بھی نیکی کے اس کام میں آگے بڑھیں. اور سکون نہ ہونے کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان کوئی ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس کی نوست بھی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کا جو کاروبار ہے، کام کا جو طریقہ کار ہے، کسی ماہر عالم سے اسکیننگ کروائیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی سود کا معاملہ ہو رہا ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ صرف سود یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، حالانکہ سود کی بہت ساری شکلیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے کام میں کچھ ایسا ہوگا. اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کئی اسباب بن جاتے ہیں. رشتہ داروں سے ناراضگی ہوتی ہے، یا بندے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں رحم نہیں ہوتا. تو دل نرم ہو، رحم ہو دل کے اندر، معاف کر دینے کی عادت ہو، تو اس سے بھی یہ ہے کہ بندہ ریلیکس رہتا ہے. اور ایک بڑا اچھا وظیفہ ہے سکون حاصل کرنے کا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. جتنا زیادہ دن و رات میں پڑھ سکتے ہیں، جو الفاظ، جو صیغہ آپ کے زبان پر آسان ہے، ایزی ہے، اس صیغے کو لے کر توجہ زیادہ ہو. بس خشوع و خضوع سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام کی کثرت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے. اللہ نے چاہا تو اس کے برکت سے سکون ضرور حاصل ہوگا. صاحب ضمنی طور پہ آپ نے اس بات کو لیا ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا اور اس کو ہائی لائٹ کر لیا جائے. کال کے جواب میں جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، کچھ جرنلائز کر کے بیان فرمائی، وہ یہ کہ ہم جب بے سکونی کی شکایت ایک ان بیچاروں کی نہیں ہے، ایک بہت کثرت سے کیا جانے والا سوال ہے. آپ تو کیونکہ اکثر فقہی سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو پھر بھی ریشو کسی حد تک کم ہوتا ہوگا، لیکن لوگ بیچارے یہ پوچھتے ہوں گے کہ سکون نہیں ہے. سب بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. تو مطلب یہ سکون کی دولت کا ہونا، آپ نے جس چیز کو لیا تھا، میں چاہ رہا ہوں اسی کو مزید تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے کہ اس میں ہماری جو انکم ہے وہ، اور جو ہمارے ایکسپینسز ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انکم تو درست ہے، ایکسپینسز درست نہیں ہو رہے. کیا اس کو غور کرنا چاہیے اور اس کو کس انداز سے ہم چیک کریں؟ دیکھیے، انکم، ایکسپینس اور معاشرتی برتاؤ، جی، یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں. ٹھیک. یعنی ایک آدمی کے پاس پیسہ تو ہے، وہ سمجھتا ہے پیسے کے بدلے میں سکون خرید لوں گا. اب وہ جیسی صحبت ملتی ہے وہ اسی مال میں جاتا ہے. جی. اگر خدا نہ خواستہ بری صحبت مل گئی تو پیسے والے کے لیے بری صحبت زہر ہوتی ہے. ٹھیک.
وہ عیاشی کا شکار ہوگا، وہ پتہ نہیں کس چیز کا شکار ہوگا، لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یوں کہاں خرچ کرنا ہے، حرام کام سے بچنا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں پیسے کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. مصعب جو پچھلا آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ کہاں خرچ کرنا ہے، جی یعنی اگر گناہ کی جگہ پہ خرچ کیا تو اس سے بھی بے سکونی آئے گی، دیکھیے آ سکتی ہے. جو حرام کام ہے نا، جی ہر حرام کام کی اپنی ایک نوست ہوتی ہے، ٹھیک. اور اس کی جو نوست ہے مختلف انداز کی ہوتی ہے. کبھی بے برکتی کو ظاہر کرتی ہے، صحیح کبھی عمر کو کم کرتی ہے، صحیح ٹھیک ہے، کبھی سکون کو خراب کرتی ہے. مختلف انداز کے کام ہے. ٹھیک اصل چیز یہ ہے کہ بندہ باوضو رہے، ٹھیک پنج گانا نماز کی پابندی کرے، جی با جماعت نماز پڑھے، اور اس کی آمدنی حلال ہو، خرچ حلال طریقے پر کرے، جی. اور معاشرے کے نادار لوگوں کا خیال رکھے. وہ معاشرتی رویہ ہے، برتاؤ جو آپ فرما رہے تھے. اس کے اندر تو اور چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک تو ایک اضافی چیز ہے. ٹھیک نادار لوگ، محتاج لوگ، ان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ان کا خیال رکھے. اور پھر آتا ہے معاشرتی برتاؤ. ہوں برتاؤ میں دیکھیے جب پیسے کا گھمنڈ آتا ہے نا، جی تو بندہ غریب کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، استغفر اللہ. غربت کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جی عزت کرنا سیکھے، امیر ہو یا غریب سب کی عزت کرے. بعض لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں. جی ایک عام تاجر ہے، وہ ذرا آپ جناب سے بات کر لے گا، ہیں، یہ کہے گا میں آپ جناب سے کیوں بات کروں، ہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوگا اینٹ کے کھڑا ہو جائے گا. آپ سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کتنی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، حالانکہ ان باتوں کو اگنور کیا جا سکتا ہے، فراموش کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو تنازع والی جو کیفیت ہے نا، ہر بات پہ جھگڑنا، لڑنا، ہتھیار نکال لینا، بدلہ لینے کے معاملات پر بڑھنا، سکون برباد کرنے میں اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے. تو بہتر جو معاشرت ہے اس سے انسان سکون میں رہتا ہے. ٹھیک. مصعب ہمارے ساتھ شکیل ملک صاحب ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان کے بعد تجارت کا حکم ارشاد فرما دیں کہ جمعے کی جو 2 اذانیں ہوتی ہیں اس میں پہلی اذان کے بعد تجارت کا کیا حکم؟ جی تجارت کرنا حرام ہے پہلی اذان کے بعد. جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنی. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان دی جائے جمعے کی تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنا ہے، یعنی مسجد کی طرف بڑھنا ہے، جمعے کی تیاری کرنی ہے، اور خرید و فروخت کو بند کر دینا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے. تو ابتدائی اسلام میں جو ہے وہ یہ حکم پہلی اذان کے ساتھ خاص تھا، پھر یہ حکم دوسری اذان کے ساتھ خاص کر دیا گیا. یعنی پہلی اذان کے بعد کر سکتے ہیں، دوسری کے بعد روکیں گے. یہ پہلی اذان کے بعد ہی واجب ہے اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک. پہلے اذان ہوئی تو آپ کو کاروبار بند کرنا ہے. صحیح ٹھیک. اگلی کال دیجیے. ماشاء اللہ، پروگرام احکام تجارت جاری و ساری ہے. پروگرام کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک سونے کی کمپنی نے یہ اسکیم نکالی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ سونا نہیں لے سکتے تو ہر مہینے 10,000 روپے آپ جمع کروائیے 11 مہینے تک. پھر 11 مہینے کے بعد آپ کو جسے 7,500 روپے زیادہ ملیں گے، یعنی آپ 1,07,500 روپے کا سونا خرید سکتے ہیں. دوسری اسکیم اس کی یہ ہے کہ اگر آپ 5 تولہ سونا اس کمپنی کے پاس رکھیں گے تو 6 مہینے کے بعد آپ کو 5.5 تولہ واپس دے گی، یعنی 5 گرام زیادہ دے گی، آدھا تولہ. تو کیا اس طرح سے کرنا درست ہے؟ جو دوسری اسکیم ہے، اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سائل ہمارے ہند کے شہر سے ہیں، اس تناظر میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. دوسری جو صورت ہے غیر مسلم کے پاس رکھتے ہیں اگر آپ، تب تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ خالص سود کی صورت ہے، جائز نہیں ہے. پہلے جو صورت ہے اس میں بھی عمومی حکم یہی ہے کہ ایک خرید و فروخت کی صورت ہے، اور خرید و فروخت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتی، وہ صورت بھی ناجائز ہے. اور غیر مسلم کے ساتھ ہو تو اس میں عقود فاصلہ کا حکم الگ ہوتا ہے. مجھ سے پہلے والا جو سوال تھا وہ آپ نے وہ بھی ناجائز ہے، دونوں صورتیں ناجائز، یہ بیان کیا میں نے. ٹھیک ہے. مفسر اسی طریقے سے کمیٹی ڈالتے ہیں سنار افراد جو ہیں، ان کیا کمیٹی ڈلتی ہے مارکیٹ میں،
اور وہ یوں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ 10 گرام سے جی وہ 200 گرام میں لے گا. اب جس کی پہلی کھلتی ہے تو اب پہلی کھلی ہے نا تو اس کو کچھ کم لے دے کر آگے کر دیں گے اس کو. یعنی پہلی جس کی کھلی ہے اس سے 180 گرام اس کو دے دیں گے کہ پہلی آپ کی ہے تو 180 گرام آپ کا, اب 20 گرام آپ چھوڑ دو. یوں کرتے رہتے بعض اوقات کمیٹی ڈالنے والا شخص. دیکھیے یہ بولی والی کمیٹی ہے اور یہ کمیٹی روپے میں بھی ہوتی ہے, یعنی آپ نے روپے جمع کروائے ہیں کمیٹی میں یا بی سی میں, تو وہاں بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بولی لگتی ہے اس کی. یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں, سونے میں ہو یا کرنسی میں ہو. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جو لوگ قربانی کے جانور پالتے ہیں اس کی خرید و فروخت کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے جانور کو اس کے سینگ کاٹ دیتے ہیں یا اپنے جانور کے دانت نکال دیتے ہیں, اس طرح جانور کو تکلیف دینا اور اس طرح کے جانوروں کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے دانت نکالنے والی بات تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. ہمارے یہاں تو دانت حسن سمجھے جاتے ہیں. جی, دانت نکالنے والے دانت بنا دیتے ہیں, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات مصنوعی دانت بنا دیتے ہیں. دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے, ایک دھوکے کی صورت ہوتی ہے جی کہ جانور کے دانت جس طرح بچے کے دانت آتے ہیں نا, پھر دودھ کے دانت آتے ہیں, وہ ٹوٹتے ہیں, پھر 2 دانت آتے ہیں. جی, تو جانور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں. اب دودھ کے دانت ہیں تو پورے ایک رو ہوتی ہے اس کی, وہ گریں گے تو پھر 2 دانت آگے ظاہر ہوں گے. تو بعض لوگ جانور کی عمر اتنی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ 2 دانت بنے, دودھ کے دانتوں میں ہی باقی دانت گرا کے اور 2 ظاہر کر دیتے ہیں, 2 نہیں گراتے, حالانکہ وہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں. یہ تو دھوکے کی ایک صورت ہے. اور اگر آپ کی کچھ اور مراد ہے اس کے علاوہ تو پھر وضاحت آئے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے. رہی بات سینگوں کی, تو دیکھیے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ذرا کاٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے, جیسے دم کے بالوں میں کاٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے. کھر جو ہے نا, کھر کی صفائی ہوتی ہے جانور کی, نال لگاتے ہیں اس کے اندر, کھر کے ناخن بھی کاٹے جاتے ہیں. اب رہی بات سینگوں کی, تو اوپر سے سینگ کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے نہیں, اس کو دیکھنا ہوگا کیونکہ بظاہر تو وہ الگ تھلگ ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ بالکل اس کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں آپ, جڑیں اکھاڑنے میں تو تکلیف اس کو ہوتی ہے. تو تکلیف جہاں جانور کو ہو اس کی تو اجازت نہیں ہوتی. کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں منع کیا گیا جانور کو داغنے سے. بعض لوگ داغتے تھے جانور کو, تو چونکہ اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. تو وہ صورتیں جہاں جانور کو تکلیف ہو وہ اپنانا جائز نہیں ہوگا. مطلب یہ جیسے سینگ کاٹنے والی جو آپ نے بات ارشاد فرمایا, اس کا ایک پہلو یہ بیان فرمایا کہ اگر اوپر سے کاٹتے ہیں تو اس میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک بات تو طے شدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے. جیسے کھر بنائے, گھوڑے کے بھی کھر بنائے جاتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں, تو وہ بنائے جاتے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہی ہے ایک. تو اس کا بھی اس کی پتہ نہیں, اب ہو سکتا ہے ناخن کی طرح ہم بھی تو ناخن کاٹتے ہیں, ناخن کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے. کھر اسی طرح ہوتا ہے, ناخن ہی اس کا. ٹھیک. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچتے وقت کوئی چیز بیچے اور اس میں اگر کوئی خرابی نکلے تو کیا بعد میں اس کو واپس کرنے کے لیے آئیں تو کیا اس پر واپس کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی تو وہ واپس کرنے کے لیے آتے بھی ہیں لوگ. دیکھیے 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے اس موقع پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسی آپ کے سامنے دیکھ بھال کر لے کر جائیے گا. تو ایسی صورت کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس نے برات ظاہر کر دی ہے, اب آپ واپس نہیں کریں گے, خیر عیب نہیں ہوگا. اور ایک ہوتا ہے کہ عام خرید و فروخت, تو عام خرید و فروخت میں اگر خرابی نکلی ہے تو پھر اس کو واپس کرنا ہوتا ہے, بشرط یہ کہ آپ نے تصرف نہ کر دیا اس میں. تصرف کی بھی پھر لمبی چوڑی صورتیں ہیں. ڈبہ کھولنا تصرف نہیں کہلائے گا, کھول کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا چیز کیسی ہے. تو یوں اس کے اندر بھی تفصیل ہے. مجھ سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدی تو وہ فوری استعمال کی نہیں ہوتی یا فوری استعمال کرنے کی نہیں ہوتی, یا کسی کو تحفے میں دی ہے تو وہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ جی قابل استعمال ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا وہ لمیٹڈ ٹائم ہے, جیسے مٹھائی وغیرہ ہے تو وہ تو آپ دیں گے, کیک دیں گے تو ظاہر سی بات 1-2 دن کے اندر 3 دن کے اندر ہی استعمال ہو جانا, پہنچ جانا عمومی حالات میں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو استعمال ہوگی, جب ہی دیکھا جائے گا. اب اگر اس کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دیکھا اور پتہ چلا کہ جی اس کے اندر تو عیب ہے, مثال کے طور پہ سوٹ پیس دیا تھا,
سوٹ پیس دیا تھا، سوٹ ہی دیا تھا ریڈی میڈ، اب وہ دیا، وہ رکھا ہوا ہے جی. اب جب ضرورت پڑی مہینے 2 مہینے کے بعد اسے نکالا کہ جی چلو استعمال کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جی وہ تو خراب ہے. تو اب اس کے اندر سوراخ ہے اور ایسا ڈیمیج ہے کہ وہ مطلب نہیں استعمال ہو سکتا. تو اب بھی دکاندار کیا واپس لینے کا پابند ہو گیا؟ بالکل پابند ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ اس نے صحیح مال کہہ کے بیچا ہے جی ٹھیک ہے نا. سوراخ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ سوٹ ہی خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یوں دکاندار بھی جانتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گھر جا کر ہو گیا ہوگا سوراخ. ٹھیک ہے. جو ڈیفالٹ اس کے اندر ہوتا ہے سوراخ وغیرہ کا، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس سے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. دعویٰ ہو سکتا ہے، یہاں پر تنازع بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں پہلے نہیں تھا اب ہے. ٹھیک ہے، وہ ثابت کرنا پڑے گا، وہ اس کے پھر ایک الگ مسائل ہے. لیکن اس سے وہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ جی اس چیز کا تو سیزن ہی نکل گیا. مثال کے طور پہ گرم کپڑے، کراچی میں آپ کو پتا 2-3 مہینے کے لیے سیزن آتا ہے. اب وہ 2-3 مہینوں میں آپ واپس لے کر نہیں گئے، اب جب سیزن ختم ہو گیا واپس لے کے آ رہے ہیں، تو دکاندار جس بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ واپس لے کر آ رہے ہیں، دوسرا اب اگر میں واپس لیتا ہوں تو اس کو دوں کیا چیز، سیزن کا آئٹم لے کر جائے گا، یا تو یہ دوسرا یہ کہ واپس لینے کے بعد ابھی اگلے سیزن تک میں رکھوں یا کمپنی کا یہ وہ اس طریقے کے میٹرز آ جاتے ہیں. یہ دکاندار کی اگر بات مان لیتے ہیں نا ہم، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دکاندار صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں. سردی کا آئٹم آپ کے دکان میں پھر ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ پھینک دیتا ہے وہ اٹھا کے؟ نہیں، وہ جو بچ جاتا ہے وہ رکھتا ہے نا. جی جی. تو اگر بندہ 2 مہینے لیٹ آ گیا ہے تو ایک تکلیف کا اسے سامنا کرنا پڑا. آپ کو تو معذرت کرنی چاہیے تھی کہ بھئی میری وجہ سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، میری ذمہ داری تھی کہ صحیح مال آپ کے حوالے کرتا. ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ وصول کرنا چاہیے. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی سردی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی دکان میں بھی اتنا سارا مال پڑا ہوا ہے. اب مفتی اب یہ تو ایک ایسی صورتحال یقینی طور پر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی درپیش ہوتی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس پہ کالز بھی آ جائیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز خریدی، یہ کب خریدا میں نے، اب یہ خراب نکلا بالفرض، یہ کپ ہی ہے میرے سامنے تو اسی کی مثال دے رہا ہوں، یہ خراب نکلا. اب جب یہ میں واپس لے کے گیا کہ بھئی یہ چینج کر کے دو، تو اس نے کہا جی یہ آرٹیکل تو نہیں ہے، اب میرے پاس دوسرا ہے. اب یا تو وہ کوشش کرے گا کہ اس سے ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ میں لے لوں. مثال کے طور پر اگر اس کپ کی قیمت 150 روپیز ہے تو وہ کوشش کرے گا 150 کے اندر والا کوئی سا بھی لے لوں، اور پھر 120 والا بھی لوں گا نا تو ریپلیسمنٹ ہی ہوگی. عمومی مزاج میں عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ یقینی طور پہ ایسا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اور سا پسند کرتا ہوں تو وہ کہے گا نہیں جناب اس پہ تو آپ کو اتنے اوپر دینے پڑیں گے. تو اب یہ جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ وہ آرٹیکل واقعی میں مہنگا ہے، لیکن بعض اوقات مہنگا نہیں ہوتا، وہ کسٹمر کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب تو پھنس گیا ہی. اگر عیب ہے تو شرعی اعتبار سے آپ اس بات کا پابند نہیں کر سکتے کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. اچھا، پیسے بھی ریٹرن لیا، چیز ہی خریدنی پڑے گی. عام طور پر دکاندار اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے کوئی اور آئٹم خرید لو، لیکن جب اس کے اندر نقصان پہنچا ہے نا تو آپ کو پیسے ہی واپس کرنے پڑیں گے. اس کی مرضی وہ خریدیں نہ خریدیں. اچھا، جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ وہاں ہوتا ہے زیادہ تر چیز میں کوئی عیب نہیں ہے، اب اس کا دل نہیں چاہ رہا، ٹھیک، یا گھر والوں کو پسند نہیں آ رہا، ٹھیک، یعنی چیز میں فالٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک پسند ناپسند ترجیح چینج ہو گئی. پھر وہ آتا ہے. اب وہ جو رائٹس شریعت نے دیے تھے کہ جی خامی ہو، ضرر پہنچا، تکلیف پہنچی، خراب چیز کی تو یہ قیمت نہیں، یہ ہوتی ہے، آپ تو زیادہ قیمت میں دکاندار نے بیچ دی، وہ ساری چیزیں تو پائی نہیں گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو پھر صورتحال اور ہوگی. اب تو پھر کمپرومائز کریں جس طرح بھی ہے. مطلب ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اکثر اوقات گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے سب افراد کی طرف سے، تو وہ جانور بہت سارے جانور لے آتے ہیں یا ایک جانور لے کر آئے، اس میں حصوں کا تعین کر کے نہیں خریدتے، بعد میں تعین کیا جاتا ہے، بعد میں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جانور اس کا، یہ جانور اس کا. بعض اوقات تو اس میں ایڈنگ کر رہا ہوں، بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ وہ ذبح کے وقت طے ہو رہا ہوتا ہے کہ کس کس کا حصہ اس بڑے جانور میں ہے یا بکروں میں، کون سا بکرا کس کی طرف سے. تو آج کل لگتا ہے ڈیفینس کلفٹر میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے آپ کا. میں سمجھا کہ شاید آپ غریبوں کا مسئلہ پوچھیں گے. ایک جانور یعنی ایک چھوٹا جانور آتا ہے یا ایک حصہ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے. وہ بھی ہے، لیکن اب یہ بھی ہے ہی مسئلہ تو ہے. تو وہ بھی خیر ٹھیک نہیں ہے. گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی اہلیت دیکھی جاتی ہے کہ کس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہے. جس پر واجب ہے ہر ایک خود کرے گا. نابالغ کا تو حساب نہیں ہے، بالغ جو بھی عاقل اور بالغ ہے، شرائط پائی جاتی ہیں تو ایسا نہیں گھر کا سربراہ اس نے قربانی کر لی سب کی ہو گئی. یہ تو ایک مسئلہ تھا. اب جو آپ نے پوچھا ہے تعین کرنا ضروری ہے، کون سا جانور کس کی طرف سے ہے یہ تعین ضروری ہے. جی، قربانی کی صحیح ہونے کی شرائط میں سے.
ٹھیک. اور مجھ سے جو بچوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے تو عرفی اعتبار سے ہوتا ہے. دیکھیں ایک بڑا جانور ہے اور پتہ ہے کہ 6 افراد کی طرف سے ہے، میرے علاوہ 6 افراد ہیں، تو اب اس میں کسے تعین کریں گے؟ اس کے علاوہ یہ نام رکھنا ہے تعین ہے. لیکن اگر جانور زیادہ ہیں، اب یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تعین کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ٹھیک. اور مفتی صاحب اگر حصہ ڈالتے ہوئے گھر میں ہی، اجتماعی قربانی میں نہیں، گھر میں ایک تعین ہو گیا کہ جی تقریباً اتنے اتنے پیسے آپ سب دے دیں تو جانور لے آتے ہیں، سب نے بالفرض ہم سپوز کر لیتے سب نے 15 ہزار یا 20 ہزار روپے اپنے حصے کے حساب سے دے دیے. اب جب منڈی گئے جانور خریدا تو وہ تھوڑا مہنگا لے آئے، تو وہ لے آئے، ٹھیک ہے جی، وہ اب گھر میں رکھا اور پھر اس کی قربانی بھی ہوئی، اور قربانی کے بعد تقاضا کر سکتا ہے جو اس کا ایڈمن بنا ہوا ہے، گویا کہ مینیجر بنا ہوا ہے، سارے معاملات دیکھ رہا ہے. قربانی کے بعد کیوں تقاضا کرے گا؟ قربانی سے پہلے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر قربانی کے بعد کیا اس نے کہ جی ٹھیک ہے میں معاملات دیکھ رہا ہوں، قصاب کے بھی معاملات ہوں گے، جو بھی ایکسپینسز ہوں گے وہ ہوں گے. 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں جی. ایک تو ہوتا ہے بالکل ہی بہت کلوز بھائی بہنوں کا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات باپ بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کم زیادہ ہوں تو بھی چلتا ہے. ٹھیک. اور باپ نے زیادہ ڈال دیے یا ایک بھائی نے زیادہ ڈال دیے، تو وہاں بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی اگر کوئی ڈال رہا ہے تو وہ دل میں یہ تو نہیں کہ میں لے لوں گا. اگر لے لینے کا ذہن ہے تو پھر سب کو اعتماد میں لے پہلے، پھر جانور خریدے. پتہ چلا کہ ان کی تو گنجائش تھی 50,000 روپے کی کہ ایک حصہ پڑے، اور آپ جو جانور لے کر آئے 4 لاکھ روپے کا، بہت زیادہ پیسے ہو گئے ان کے حق میں. تو یوں جہاں آپ کا ذہن یہ ہے کہ پیسے زیادہ لگ رہے ہیں میں ڈال دیتا ہوں واپس لے لوں گا، تو ڈالنے سے پہلے اعتماد میں لیں، ورنہ تنازع کا معاملہ ہوگا. اور ایسی صورت ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں ڈال دیتا ہوں، جس کی جو گنجائش ہے وہ دے دے گا مجھے. ٹھیک ہے. تو وہاں آپ ایک گھر کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ لوگوں کے پیسے کم زیادہ ہوں، تو چونکہ تنازع نہیں ہوتا تو وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں ایسا معاملہ ہے کہ تنازع ہونے کا ایشو ہے تو وہاں پہلے سے اعتماد میں لیا جائے. ٹھیک. انڈرسٹوڈ نہ رکھا جائے، طے شدہ نہ رکھا جائے ایسے کہ جی سب کو پتہ ہے، بلکہ بتا دیا جائے. کال دیجیے. مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ایسی چھوٹی سروسز جو عموماً 150 یا 200 300 وغیرہ میں ہو جاتی ہیں، جیسے بائک یا گاڑی یا کسی مشین کا چھوٹا موٹا کام، تو اس میں اکثر لوگ ڈیل پہلے سے طے نہیں کرتے اور دکاندار کے ریٹ فکس ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کام کے اتنے ہی پیسے چارج کرتا ہے. تو کیا یہ تھوڑی سی جہالت میں شرعی مسئلہ ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کی چھوٹی ڈیل کرنے سے شرماتے ہیں. دیکھیے کنفیوژن یا جہالت جو ہے کسی کام میں، ایک تو یسیرہ ہوتی ہے، کم جہالت ہوتی ہے، ایک زیادہ ہوتی ہے. پتہ ہے کہ جی اگر یہ آئل چینج کرے گا تو اتنے پیسے لے گا، اگر یہ پنچر لگائے گا تو اتنے لے گا، اگر یہ اپنا فلاں چیز پلک صاف کرے گا تو اتنے لے گا. جب یہ مشہور ہے تو پھر طے کرنا ضروری نہیں ہے. پھر بھی بہتر یہ ہے کہ کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بات چیت کر لی جائے، تنازع نہ ہو. اور بڑا کام ہے تو وہاں بھی کوئی فارمولہ طے کر لیا جائے. وہ کہتا جی ٹھیک ہے انجن کا کام ہے میں اتنے لوں گا، لیکن آگے مزید بھی پرزہ جات خراب ہو سکتے ہیں، اگر وہ اور بھی خراب نکلے تو اس کے الگ سے پیسے ہوں گے. تو یوں اس کو بھی طے کرنا ضروری ہے. سب اس سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، چھوٹی بڑی فرمز ہوں یا افراد ہوں یا ادارے ہوں، تو ان کو اگر ہم دیکھیں جو سروس پرووائڈر ہوتے ہیں تو تجربہ کار لوگ یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا جو آپ بیان کرتے ہیں دین اسلام کی روشنی میں کہ جی مزدور کی اجرت، سروس پرووائڈر کی جو بھی اجرت بنتی ہے، میکنگ بنتی ہے، وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اس طریقے کی ترغیبات دلائی جاتی ہیں. لیکن دوسرا جو تجربہ کار افراد ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی بھی یہ غلطی نہیں کیجیے گا کہ آپ کلی طور پہ اجرت یا جتنا کام کیا اتنی اجرت آپ اس شخص کو دے دیں، اس ادارے کو دے دیں، ورنہ پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا. اور استثنائی صورتوں کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تجربہ جو ہے نا یہ عام ہے. تو اب اس کی اجرت کو، اس کی جو بھی مزدوری بنتی ہے، میکنگ بنتی ہے، اس کو روکے رکھنا کام کی تکمیل تک، تاکہ کام میں مطلب کیا کہنا چاہیے کوتاہی نہ کرے، تاخیر نہ کرے. بعض اوقات ہوتا ہی کہ قصاب کریں گے بقرعید کہ جناب اس کا بھی جانور ذبح کر دیا، جانور ذبح کیا، بچے کو چھوڑا، کھال اتارنے پہ اگلی گلی میں چلے گیا، اس کا بھی ذبح کیا، وہاں پہ ایک کو چھوڑا، کیوں 5 6 7 کر دیا. وہ سب ڈیپینڈ ہو گیا، بیچارے وہ پیک ہو گئے کہ جی کروانا اسی سے ہے.
تو تاخیر کر لوگ کہتے ہیں بولے ہیں کہ پیسے پہلے دے دیں گے. نہیں، ان کو تو نہیں دیتے، یہ مکس اپ ہو گیا تھوڑا، لیکن میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پھر تاخیر ہوتی ہے، یہ تو لے ہی لیتے ہیں. دیکھیے ڈفرینٹ کام ہے. بعض کام جیسے ٹھیکیداری کا کام ہے، جی، ایک ٹھیکیدار اس نے مکان کا ٹھیکہ لیا بنا کر دینا ہے، تو اس کا ایک شیڈول مقرر کرتے ہیں لوگ کہ بھئی جب آپ پلنٹ ڈالو گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، جب آپ چھت ڈالو گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، جب فلاں مرحلہ پہنچے گا تو اتنے پیسے دیں گے. تو شیڈول مقرر کیا جاتا ہے. اب جس چیز کا شیڈول آپ نے مقرر کیا ہے وہ کام اس نے کر لیا تو اب آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. آپ کہیں گے نہیں اس مقرر شدہ سے بھی تھوڑے سا رکھ لوں، یہ بھاگ نہ جائے، فلاں نہ ہو جائے. بھئی جب آپ شیڈول بنا رہے تھے آپ کو اتنے پیسے مقرر کرنے چاہیے تھے جتنے اس کام کی عرفاً مزدوری ہے. تو یوں اس کا جو شیڈول جب آ جائے تو اس پر پیسے دینا ضروری ہوگا، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی سودا وغیرہ لیا، اور یہ چھوٹی ڈیلز میں زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سودا کیا ہے، مختلف چیزیں خریدی ہیں، اب اس میں سے ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اس چیز کی رقم دی ہے یا نہیں دی، اور مارکیٹ کا حال آپ کو پتہ ہے کہ بتاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ دی ہے کہ نہیں دی، تو سامنے والا یہی کہتا ہے نہیں دی. اگر پوچھیں گے دی ہے کہ نہیں دی تو اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جی نہیں دی تو اب دینا پڑ جائے گی. ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا؟ خذ ما صفا دع ما قدر، جو واضح ہے اس کو لے لے، ٹھیک ہے، جہاں شکوک و شبہات اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جب آپ کے ذہن میں شک بیٹھ گیا ہے کہ پیسے دیے ہیں کہ نہیں دیے، جی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے نہیں دیے ہوں گے تو دوسرے کا حق دبا لیں گے آپ. جی ایسا ہی. تو کیا اس میں پرابلم ہے؟ سامنے جا کے چیک کر لیں اس کو کہ بھئی میں نے پیسے آپ کو دے دیے کہ نہیں دیے. بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، واقعتاً بھول جاتا ہے، نہیں دیے ہوتے، جی ٹھیک ہے، بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر دے دیے اور اس بیچارے نے لالچ میں آ کے کہہ دیا کہ نہیں دیے تو اب تو ہمارے پیسے چلے جائیں گے نا، ہماری رقم چلی جائے گی. اچھا چلے گئے تو کیا آخرت میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، آخرت کسی کا حق ہمارے ذمے پر باقی رہے، اس کا جو ایک احتمال تھا، یعنی بندہ تھا بھی اس کی کیفیت میں بالکل یاد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اس سے تو بچت ہو رہی ہے نا. بعض اوقات چھوٹا سا اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے اور آخرت کے نقصان سے آپ بچ جاتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ گندم کی خریداری جو کاٹ لی جاتی ہے، ایک من میں 2 کلو کاٹ لی جاتی ہے، یہ کاٹ لینا جائز ہے؟ دیکھیے بہت ساری فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو بیچا جاتا ہے تو گندم ہے، مرچی ہے، اور بھی اس طرح کی ہوتی ہے، سودا ہوتا ہے آپ کا 1 من کا، جی ٹھیک ہے نا، لیکن اس پر پھر کچھ کاٹ بھی شامل ہوتی ہے. صحیح. پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے ٹھیک کہ بھئی ہم آپ کو 40 کلو اگر ہے تو آپ کو ہم 41 کلو دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی من جو ہے وہ 41 کلو کا گویا کہ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن، پھر تھوڑا سا سوکھنا، اس طرح کی کچھ چیزیں، تو یوں ہو جاتا ہے. ٹھیک. ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں مراد کم دینا ہو، ٹھیک ہے نا. تو جب پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس لفظ کے بولنے سے یہ مراد ہے، آپ بول رہے ہیں من ہے، مراد آپ کی 39 کلو ہے، جی ٹھیک ہے، تو انڈرسٹوڈ جب پہلے سے یہ ہے تو پھر ایسا معاہدہ کرنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. سے ایسے جو پیکنگیں آتی ہیں مختلف کمپنی کی پروڈکٹس کی جو پیکنگ آتی ہے، تو بالخصوص کے جی میں جو ہوتی ہیں اس میں یہ ہمارے یہاں ہے کہ 1 کلو گرام بولنے کا رواج ابھی تک، کلو گرام نہیں 1 کلو بولنے کا ہمارے یہاں رواج ہے. حالانکہ اس وقت جو پیکنگ آ رہی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ انڈر ہوتی ہیں اس کے، یعنی کوئی 900 گرام ہے، کوئی 920 گرام ہے، کوئی 940 گرام ہے، لیکن عرفی اعتبار سے ایسی کلو پیکنگ کو تو کلو کی نہیں بول سکتے، نہ اس پہ عرف ہے. بہت ساری چیزوں میں تو دیکھیں پیکنگ میں پڑھے نا آپ، دودھ ہے، چائے کی پتی ہے، ٹھیک ہے، دودھ ہے اور چائے کی پتی، دو پاؤڈر کا دودھ اور چائے کی پتی، اس کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو یہ کلو اور 500 گرام میں نہیں آ رہی، یہ اس وقت کمی میں آ رہی ہے. دیکھیے ایک بندہ وہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جی، لیکن وہ لکھا ہوا نا اس نے کتنے کا ہے، ہاں اس کے پیکٹ پہ تو لکھا ہوا ہے، اس کے تو وہ پرٹیکولر جو ویٹ ہے وہی لکھا ہوا ہے. کمپنی کو آپ یہ نہیں کہیں گے اس نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. دکاندار غلط کر سکتا ہے، دکاندار کو آگے کہا کہ بھئی کلو والا دے دو، اس نے اٹھا کے وہ دے دیا. اگر تو اسے بھی پتا ہے کہ اس میں 900 ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ مجازن معنی مراد ہو رہا ہے. لیکن اگر گاہک بالکل نیا ہے، انجان ہے، تو پھر دکاندار واضح کر دے کہ بھئی اس میں کلو نہیں ہوتا، اس میں 900 گرام ہوتا ہے، پھر اس کو واضح کرنا ضروری ہوگا.
ٹھیک. محمد ارسلان اتاری مدینہ الولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک امام کو مسجد کا باکس ہے اس میں سے تنخواہ دی جاتی ہے وہ کھول کر جس میں صدقے وغیرہ کے بھی پیسے ہوتے ہیں دیگر جو لوگ ڈالتے ہیں اس سے تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ وہ تو مسجد کے ملک پیسے کرے جاتے ہیں امام کے تو ملک سے تو نہیں ڈالے جاتے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ان پیسوں سے امام کی تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں شریعت کیا حکم دیتی ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور مفتی صاحب اس میں یہ بھی اگر میں ایڈ کر دوں کہ مختلف جو وقف ادارے ہوتے ہیں دینی ادارے بالخصوص ہوتے ہیں تو ان کو لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں صدقات واجبہ دیتے ہیں صدقات نافلہ دیتے ہیں. اب پھر اسی میں سے یہ افراد جو یہ ادارے جو ہیں اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں تو ملازمین تو مستحق نہیں ہوتے صدقہ واجبہ کے بالخصوص. بعض اوقات ایڈ کرنا نا گڑبڑ کر دیتا ہے. ایسا یہاں ہوا ہے. معاف فرما دیں. مسجد کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے بالکل. آپ کے سوال کو ہم بعد میں لیتے ہیں. جی دیکھیے مسجد ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی روٹی کھاتی ہے ٹھیک ہے اور لوگ اس کے لیے پیسے دیتے ہوں گے. پیسے دیے جاتے ہیں مسجد کے متعلقات کے لیے مسجد کی ضروریات کے لیے کہ مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ ان پیسوں سے پوری ہو سکیں. اور جیسا کہ مسجد کی وسعت ہونی ہے مسجد کا یوٹیلیٹی بل ادا ہونا ہے مسجد میں پانی کا ٹینکر گرتا ہے اس کے پیسے ادا ہونے ہیں. تو اسی طریقے سے مسجد کی ضروریات میں علماء نے لکھا ہے کہ امام اور مؤذن سب سے مقدم ہیں. بجلی تو آج کل ویسے نہیں آ رہی. سب سے مقدم کا کیا مطلب صاحب؟ میں عرض کر رہا ہوں بجلی تو آج کل ویسے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے 10 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے تو بجلی کے بغیر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا. پڑھ رہے ہیں لیکن امام کے بغیر امام کے بغیر تو مطلب تصور ہی نہیں ہے مطلب ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر آپ کا جواب بھی آ گیا کہ سب سے مقدم کیسے. ٹھیک ہے یعنی پرائرٹی جو دیں گے مسجد کی ضروریات یا چیزوں میں سب سے اہم چیز امام. مطلب پرائرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 2 لاکھ چندہ ہوا تو امام کے والے کر دیں. نہیں پہلے جو عرف ہے اس کے مطابق اس کو جو بھی وظیفہ دینا ہے وہ دیا جائے گا. لیکن جو مسجد کی ضروریات ہیں ان ضروریات میں امام سر فہرست ہے کہ امام نہیں ہوگا تو نماز کون پڑھائے گا. تو یوں یہ چندہ ہم اصل میں مسجد کی ملکیت کر رہے ہوتے ہیں اور مسجد اپنی ضروریات میں خرچ کرتی ہے. تو مسجد کی ضروریات میں امام بھی شامل ہے اور امام یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ضرورت ہے وہ لے لے گا. نہیں اس کی باقاعدہ ایک سیلری مقرر ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. جو سیلری مقرر ہوتی ہے چندہ کم ہو یا زیادہ اس کو وہ دی جاتی ہے. ایسے مساجد بھی ہیں کراچی میں ان کے کروڑوں روپے رکھے ہوں گے اکاؤنٹ کے اندر لیکن امام کا جو عرف ہے وہ اسی کے مطابق چندہ دیتے ہیں. تو یہ زیادتی نہیں ہوتا. مال وقف مال مفت تو نہیں ہوتا نا. مال وقت مال یتیم کی طرح ہوتا ہے. اس میں دیانت کے تمام تقاضے پورے کرنا ضروری ہے. زیادتی کس بات کی ہے. اگلی کاروبار تھوڑی ہے کہ زیادہ نفع ہوا تو زیادہ کھا لیا. ٹھیک سیلری پرسن آدمی ہے. ٹھیک سیلری پرسن آدمی کہ جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو دیا جائے. یعنی دیانت کے جو تقاضے ہیں جو بھی منتظمہ کمیٹی ہے وہ اس کے مطابق چلے گی. اس کے مطابق چلے گی. ٹھیک آپ کا سوال رہ گیا تھا. جی ٹھیک ہے جی کیا سوال تھا وہ؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو بہت سارے ادارے جو ڈونیشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں صدقات لیتے ہیں زکوٰۃ بھی لے رہے ہیں فطرہ بھی لے رہے ہیں نفلی صدقہ بھی لے رہے ہیں اور اس ادارے میں بہت سارے ملازمین شاید ایسے بھی ہوتے ہیں یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے جو صدقہ لینا بعض اوقات پسند بھی نہیں کرتے نافلہ تو ان کو بھی اسی میں سے تنخواہ دی جاری ہوتی ہے. دیکھیے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ادارے چیریٹی ادارے زکوٰۃ لیتے ہیں جی تو وہ زکوٰۃ کی رقم کو ہر جگہ نہیں لگا سکتے. شرعی الا کرتے ہیں شریف فقیر کو مالک بناتے ہیں وہ ادارے کو ڈونیشن کے طور پر دیتا ہے تو ٹھیک ہے اس سے آگے لینے والوں کے حق میں وہ زکوٰۃ تو نہیں کہلاتی وہ تو ایک چیریٹی کہلاتی ہے جو بھی سیلری پرسن لیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ باندھ کے لوگ رکھ لیں ہیں. ایک مثال کے طور پر زکوٰۃ کی رقم ہے جی اب زکوٰۃ کی رقم سے مثال کے طور پر کوئی چیریٹی ادارہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے. اب تقسیم کرنے کے لیے اسے ایک ٹیم چاہیے. صحیح 2 طرح کی ٹیم ہوتی ہے. پہلے جا کے ریکی کر آتی ہے کون مستحق ہے کیا صورتحال ہے. دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو نظام سنبھالتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس مقصد کے متعلقات ہیں. یہ صحیح یہ لوگ نہیں ہوں گے تو کیسے چیز نظام کیسے چلے گا پہنچے گا. نظام چلانے کے لیے ضروری ایکسپنس ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے
تو جہاں ضروری ہے اور علماء نے کہا ہے کہ بھئی یہاں زکوٰۃ کے پیسے آپ لگا سکتے ہیں، صرف وہیں تک محدود رہیں گے، ٹھیک جہاں نہیں لگا سکتے وہاں تک نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے لیا زکوٰۃ کا پیسہ اور آپ نے کہا کہ آؤ بھی سب امیر غریب سب آ جاؤ، ٹھیک ہے جی، سب کے لیے لنگر کھلا رہے ہیں ہم، اس کی اجازت تو نہیں ہوگی. ٹھیک کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ غریب تک پہنچانا ہے، آپ کو جو مستحق ہے صرف اس تک پہنچانا ہے، ہیلا کرنے کے بعد بھی، ہیلا کرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا. اس کے تقاضے آپ کو پورے کرنے ہیں، سب کام آپ اس سے نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ معاملہ یہ ہے کہ ملازمین سے مراد بھی وہ ملازمین ہیں جو ضروری ملازمین ہیں. جیسے ایک مدرسے کے لیے زکوٰۃ لی گئی، ہیلا بھی ہو گیا، اب اس میں اساتذہ نے پڑھانا ہے تو بچے پڑھیں گے، ورنہ کیسے پڑھیں گے؟ صحیح، اساتذہ تو رکھنا ضروری ہو گیا. اب اساتذہ رکھ لیے، چوکیدار رکھ لیا، کچن ہے، باورچی رکھ لیا، یہ تو ہو گئے اس کے ضروریات. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھتا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے نا وہ 2-4 لوگ ایسے کھڑے ہونے چاہیے جو بڑے صاحب آئیں تو کو سلوٹ ماریں، ہٹو بچو کرتے رہیں. اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے. تو صحیح، ضروری سے ضروری ملازم رکھنا ہے پھر آپ نے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا زکوٰۃ ادا. تو وہ جو لے رہے ہیں پھر ان کے لیے جائز، آپ نے جو بیان فرمایا میں چاہ رہا ہوں صراحت آ جائے. جی دیکھیں، میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ زکوٰۃ براہ راست نہیں لگتی. ٹھیک ہے، شرعی تقاضے پورے ہے. ایک شریف فقیر کو دی جاتی ہے، وہ چیریٹی کے طور پر آگر دیتا ہے. اس چیریٹی کے طور پر آگے دیے جانے کے باوجود بھی جو ضروری ترین مواقع ہیں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ صرف وہیں خرچ ہوں گے. ٹھیک. اس کے علاوہ ہر کام میں خرچ نہیں ہو سکتے. ٹھیک، جزاک اللہ صاحب. اگلی کال دیجیے. میرے کو پیسوں میں نقلی نوٹ آ گیا اے ٹی ایم سے، بینک والوں کے پاس بھیجا، انہوں نے بولا ہمارا تو نہیں ہے. تو پھر میں اس کو آگے کیسے کروں، پھر کیا کروں، اس کو یا پھاڑ دوں یا کیسے؟ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے یہ پیسے گم ہو جاتے، پھر آپ کیا کرتے، کس سے مانگتے؟ ایک نقصان تھا نا، گم ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا تھا آپ کے پیسے گم ہو گئے، اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، صبر کر کے بیٹھ گئے. اب جو صورت ہوئی ہے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ گویا کہ آپ سے دھوکا ہوا یا نادانستہ طور پر کسی نے حوالے کر دیا، پتہ نہیں چل رہا کس سے آیا ہے. تو یہ آپ کا ایک نقصان ہے جس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کو پھاڑنا ہی پڑے گا، اس کا اور تو کوئی حل ہے نہیں. اور مفتی صاحب اگر چلا دیا اس شخص نے تو اب یہ دھوکہ دہی کے مرتکب ہوں گے، گناہگار ہوں گے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، احکام تجارت سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.